یہ واقعہ مصر میں پیش آیا۔ ایک چھوٹی سی 6 سالہ معصوم بچی سڑکوں پر ٹشو پیپر بیچ رہی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے یہ ادھر سے ادھر پھدکتی پھر رہی ہے۔ گاہکوں کو آتے دیکھ کر اپنی چھوٹی سی ٹوکری ان کے سامنے کرتی ہوئی کہتی، آپ کو ٹشو پیپرز چاہیے؟ وہ ایک خاتون کے سامنے سے گزرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ رو رہی ہے۔ معصوم بچی اس کے پاس رک جاتی ہے۔ خاتون نے بھی اشک بار آنکھوں سے اس پیاری سی بچی کو دیکھا جو چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ لیے اسے ٹشو پیپر کا پیکٹ پیش کر رہی تھی۔ اس نے انجانے میں ٹشو پیپر نکالا اور اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھنے لگی۔ اس نے اپنے پرس سے ٹشو پیپرز کی قیمت نکالی اور بچی کو دینے کے لیے دیکھا تو وہ جا چکی تھی۔ وہ چھوٹی سی مسکراتی ہوئی بچی اسے بہت اچھی لگی۔ تھوڑی دور ایک خالی بینچ پڑا تھا۔ وہ خاتون وہاں جا کر بیٹھ گئی، کچھ سوچا اور پھر اپنے موبائل سے اپنے خاوند کو میسج کیا، میں اپنے کیے پر نادم ہوں، جو کچھ ہوا مجھے اس پر افسوس ہے، آپ جانے دیں، آپ کا موقف درست ہے۔ اس کا خاوند ایک ہوٹل میں پریشان حال بیٹھا تھا کہ اسے بیوی کا یہ خوشگوار پیغام ملا۔ اس کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ چھا گئی۔ ان میاں بیوی کے مابین کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس خوشی میں اس نے ویٹر کو بلوایا اور بڑی خوشی سے اسے 50 مصری پاؤنڈ پکڑا کر کہا کہ یہ تمہارے ہے۔ ویٹر کو اعتبار نہ آیا اور کہنے لگا، چائے کی قیمت تو صرف 5 پاؤنڈ تھی، باقی تمہاری ٹپ ہے۔ وہ گویا ہوا۔ اب ویٹر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ویٹر کو اتنی بڑی رقم کا ملنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اس نے ایک فیصلہ کیا اور اس بوڑھی فقیر عورت کے پاس جا پہنچا جو فٹ پاتھ پر کپڑا بچھائے چاکلیٹ اور ٹافیاں بیچ رہی تھی۔ اس نے 1 پاؤنڈ کی چاکلیٹ خریدی اور اسے مسکراتے ہوئے 10 پاؤنڈ پکڑا دے۔ باقی پاؤنڈ تمہارے لیے، اس نے کہا اور اپنے کام پر واپس چل دیا۔ بوڑھی خاتون بار بار اس 10 پاؤنڈ کے نوٹ کی طرف دیکھ رہی تھی جو اسے بغیر کسی محنت اور صلے کے مل گئے تھے۔ اس کے چہرے پر بے حد مسکراہٹ تھی۔ اس کا دل مارے خوشی کے بلیوں اچھل رہا تھا۔ اس نے زمین پر بچھائے ہوئے اپنے سامان کو سمیٹا اور سیدھی قصاب کی دکان پر جا پہنچی۔ اسے اور اس کی پوتی کو گوشت کھائے کتنی مدت گزر چکی تھی۔ ان کا گوشت کھانے کو جی چاہتا تھا مگر ان کے وسائل اجازت نہیں دیتے تھے۔ آج ان کی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے گوشت خریدا اور گھر چل دی۔ بوڑھی اماں نے بڑی محنت اور شوق سے گوشت پکایا اور ننھی سی پیاری سی پوتی کا انتظار کرنے لگی کہ وہی تو اس کی کل کائنات تھی۔ آج وہ گوشت کھا کر کتنی خوش ہوگی۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ ٹشو پیپر بیچنے والی اس کی پوتی مسکراتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ آج اس کے چہرے پر عام دنوں سے زیادہ مسکراہٹ تھی۔ قارئین کرام، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی اس ٹشو پیپر بیچنے والی بچی کی طرح مسکراہٹیں تقسیم کریں، لوگوں میں خوشیاں بانٹیں؟ رسول کریم کی حدیث پر غور کریں۔ رسول کریم نے ایک حدیث میں اپنی امت کی رہنمائی فرمائی اور چہرے کی مسکراہٹ کی جانب توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے سے پیش آنا بھی صدقہ ہے۔